أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، یہ سورہ لہب ہے۔ لہب من فائر، آگی۔ 3 لکیروں کی 3 سطروں کی یہ سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر حضور کے چچا ابو لہب کا تذکرہ کیا ہے۔ ابو لہب حضور کا سگا چچا تھا یا سوتیلا چچا تھا؟ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوتیلا چچا لکھا ہے، اور علامہ عثمانی نے حقیقی چچا لکھا ہے۔ یہ ابو لہب اس کا نام نہیں تھا۔ ابو لہب تو اس کی کنیت دی گئی ہے، نام اس کا عبد العزیٰ تھا، لیکن قرآن نے اس کا نام عبد العزیٰ نہیں بیان کیا۔ قرآن نے اگر عبد العزیٰ لکھ لیتے تو وہ تو شرکیہ نام ہے، جیسے بہت سارے لوگ عبد مناف نام رکھتے، نہیں رکھ سکتے عبد مناف، مناف تو بدھ کا نام ہے۔ تو عبد العزیٰ قرآن نے اس کا نام نہیں لیا۔ منافی لوگ اپنا نام بھی عبد العزیٰ رکھنے لگ جاتے، جیسے عبد الرسول رکھتے ہیں بعض لوگ، حالانکہ عبد الغنی تو رکھ سکتے ہیں، غنی اللہ کا نام ہے، لیکن عبد الرسول نہیں لکھ سکتے۔ رسول کے ہم غلام رسول کہہ سکتے ہیں، لیکن عبد الرسول نہیں کہہ سکتے، اس لیے عبد کے معنی بندہ، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں، نبی کے بندے نہیں ہیں، نبی کے غلام کہہ سکتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر غلامی کی صفات ہو۔ ہم پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ٹوٹ گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کو نفع نہیں پہنچایا اس کے مال نے اور اس چیز نے جو اس نے کمائی تھی۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، ان قریب وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلے والی ہے، اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی۔ حمالۃ الحطب، جو کہ لکڑیاں چننے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے کے اندر مونج کی رسی ہے، لوہے کی رسی کہہ دو، کوئی بھی رسی۔ یہ سورہ لہب کا ہی ہے، سورہ مسد کا ہی ہے، بہت ہی اہم مضمون ہے اس کے اندر۔ اس سے پہلے جو آیت سورت ہے وہ اذا جاء نصر اللہ ہے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر قل یا ایھا الکافرون ہے۔ قل یا ایھا الکافرون کے اندر 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ تھا۔ ایک حضور نے اپنا تذکرہ کہ میں عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو، تو ایمان والوں کا تذکرہ ہو گیا، اور تم نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، یہ نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہوا۔ اب ماننے والوں کے ساتھ اللہ کا سلوک کیا ہوگا، تو اذا جاء نصر اللہ میں بتلایا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی اور وہ فتح میں رہیں گے۔ اور جو نہیں ماننے والے، ان کا اس صورت میں تذکرہ ہو۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ سورت نازل کیوں ہوئی، جس کو سبب نزول کہتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے اس سورت کے نازل ہونے کا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت جس کے اندر حضور کے چچا کو بد دعا دی گئی،
حالانکہ ابو لہب کون ہے معلوم؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو کسی نے ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا ہوا ہے. تو ابو لہب نے اپنی باندی جو سویبہ تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے، ہاں، اس کو ابو لہب نے ایسا کہا تھا کہ جاؤ تو آزاد ہے. تو یہ انگلی اس نے استعمال کی، کہا کہ اس انگلی کو عذاب نہیں ہوتا تیر کے بھی، لیکن پوری باڈی عذاب میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حضور کو نہیں مانا تھا، حضور کی مانی نہیں تھی، تو پوری باڈی جہنم میں، صرف یہ انگلی بچی. تو کیوں یہ صورت نازل ہوئی؟ کئی باتیں امام راضی نے لکھی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ شروع میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جب اعلان کیا، اس وقت آپ چپکے دعوت دیتے تھے، سیکریٹ، بہت اوپنلی دعوت نہیں دیتے. یہاں تک کہ مکہ کی وادیوں میں 3 سال تک نماز چپکے پڑھتے رہے، لوگوں کے سامنے نہیں آئے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. سب سے پہلے یہ تبلیغ کی بات، پہلے اپنے گھر سے تبلیغ شروع کرو. جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے ڈرائیے، وہاں سے کام آگے بڑھے گا. اس لیے تبلیغ کے اصول میں سے پہلے اپنے سے شروع کریں، پھر اپنے گھر والوں، پھر محلے والے، پھر باہر نکلو. خیر، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے. آپ لوگ جتنے بھی حج میں گئے دیکھا صفا پہاڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور آپ نے آواز دی، یا آل غالب، مسجد سے ہی آواز دی کہ آل غالب ادھر آؤ. ابو لہب نے کہا کہ یہ ہے، دیکھو آ گئے تمہارے پاس، آپ کے پاس ہے کیا جو لوگوں کو بلا رہے. پھر آپ نے آواز دی، یا آل لوئی، تو جو لوئی نہیں تھے وہ چلے گئے. ابو لہب نے کہا کہ یہ لوئی آ گئے، بتاؤ تمہارے پاس ہے کیا. حضور نے فرمایا، یا مرہ، یہ سب قبیلے خاندان کے لوگ ہیں، ان کا نام پکار کے بلا رہے ہیں. اب جن کا نام نہیں پکارا جاتا وہ دوسرے چلے جاتے ہیں. پھر کلاب کو پکارا، یا اعلی کلاب، یا اعلی قصی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا، جب ابو لہب نے کہا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤں اور تم میرے قریبی رشتہ دار ہو. یاد رکھو، میں دنیا میں سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، نہ آخرت کا بھی مالک ہوں کسی چیز کا، مگر یہ کہ تم کہہ دو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو کل قیامت میں تمہارے لیے تمہارے رب کے سامنے گواہی دوں گا. ابو لہب بولا، تبا لک لہذا جمعتنا، تیری ہلاکت ہو، تو نے ہمیں اتنے جمع کیا، نعوذ باللہ. یہ اس نے حضور کو کہا. اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ استعمال کیے کہ حضور کی ہلاکت کی تو کیا بات کرتا ہے، تیری ہلاکت ہو. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ ہلاک ہو جائے. اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے ایک دن اور آواز دی، یا صباحا. یہ عرب کا ایک دستور تھا، جب اس طرح پکارتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے کہ کوئی ڈینجر معاملہ ہے، اس سے پکارا جا رہا ہے. تو سارے لوگ دوڑے آئے، قریش سب جمع ہو گئے. ہاں کیا ہوا؟ کہا میں اگر آپ کو یوں بتاؤں کہ پیچھے ایک دشمن ہے اور وہ صبح میں تم پر حملہ کرے گا یا شام کو حملہ کرے گا تو تم میری بات مانو گے کہ نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تم کو قیامت کے سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں. تو اس وقت ابو لہب نے یہ بات کہی تھی، تب لک. اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو کھانے پہ بلایا، دعوت دی، اور تھوڑا سا کھانا تھا، حضور کی دعا کی برکت سے سب کو کافی ہو گیا. ان لوگوں نے بہت معمولی سمجھا کہ ارے ہمیں سے ایک بکرا کھانے والا ایک کھسی کھا جاوے اور اتنے کھانے سے کیا ہوگا. لیکن سب کا پیٹ بھر گیا اس سے. آپ نے بتایا کہ کھاؤ اور پیٹ بھر کے کھاؤ. تو سب نے کھائے پیٹ بھر کے، کھانے میں سے کچھ بھی نہیں کم ہوا، تھوڑا سا کم ہوا. پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ نے بلایا کیوں ہے، دعوت کیوں ہے؟ حضور نے اسلام کی طرف دعوت دی.
ابو لہب کو جو گالیاں بکنی تھی اس نے بکی، اور ایک روایت میں ہے کہ ابو لہب نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے ہم اسلام لے آتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ اسلام قبول کرنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ دوسرے مسلمانوں کو جو ملے گا وہ آپ کو ملے گا۔ تو کہا کہ مطلب یہ کہ ہمیں کوئی فضیلت زیادہ نہیں، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، آرڈینری مسلمانوں کی طرح ہم کو بھی ملے گا۔ ان لوگوں میں یہ گھمنڈ بہت تھا مشرکین کے اندر۔ ہاں، اسی لیے ابو جہل کو جب مارا تھا بدر میں تو اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کا گلا کاٹ رہے تھے، تو کہا ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ میری گردن اونچی رہے۔ ہاں، اس نے یہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ کاش کوئی بڑے خاندان کا آدمی کاٹتا تبھی مجھے فخر رہتا کہ یہ غریب قسم کا آدمی مجھے کاٹ رہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ غریب قسم کے لوگ تھے، تو کہا مجھے اس کا افسوس رہے گا کہ مجھے غریب قسم کے آدمی نے کاٹا، کوئی مالدار آدمی ہوتا رہی کچھ بات ہوتی ہے۔ اب دیکھو دنیا سے جا رہے ہیں پھر بھی گھمنڈ نہیں ختم ہو رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کس سے کیسی فضیلت مانگتا ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں تجھے کیسی فضیلت چاہیے؟ کہا کہ پھر تو تیری ہلاکت ہے جس میں اور دوسرے سب برابر ہوں، فائدہ کیا پھر تیرے اسلام میں داخل ہونے کا؟ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جماعت آتی تھی، کوئی وفد آتا تھا ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ میں، تو لوگ ابو لہب سے پوچھتے تھے حضور کے بارے میں کہ یہ جو آدمی دین کی دعوت دے رہا ہے، اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے وہ تو رشتہ دار ہے۔ نعوذ باللہ، وہ کہتا کہ وہ تو جادوگر ہے، انہ ساحر۔ تو لوگ آپ کی ملاقات کے بغیر چلے جاتے تھے۔ ایک وفد آیا، انہوں نے پوچھا اس سے، تو اس نے یہی بات کہا ہم نہیں جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ اس آدمی کو ہم دیکھ لیں، اور ہمیں پتا ہے جنون کیا ہوتا ہے، جنون کا علاج ہم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، حضور کو بڑا غم ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ بھائی ابو لہب کی دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، لیکن نبی کی دعا تو قبول ہی ہوگی، سوال ہی نہیں۔ یہ اس کی عادت تھی ابو لہب کی، اس کی صفت تھی کہ جہاں کہیں حضور دعوت کے لیے پہنچ جاتے، دین کی دعوت کے لیے پیچھے چلا جاتا، آپ دعوت دے کر ہٹتے یہ فوراً اپنی دعوت شروع کرتا۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں روایت نقل کی کہ ربیعہ ابن بدیل کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ ایک نوجوان آدمی کی شکل میں موجود تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں دیکھا، آپ قبیلوں کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور ان کے پیچھے ایک بھینگا آدمی بھی چلتا رہا جس کے آنکھ میں کچھ خرابی تھی، چہرہ اس کا چمکدار تھا اور اس کے لمبے لمبے بال تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے پاس کھڑے ہوتے اور فرماتے، یا بنی فلان انی رسول اللہ علیکم، اے فلانی قوم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور مجھے تم سچا مانو، میری تصدیق کرو، میری حفاظت کرو، اور تاکہ میں اللہ نے جن چیزوں کو لے کر بھیجا ہے میں لوگوں تک پہنچا دوں، آپ لوگ میری ہیلپ کرو، سپورٹ کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سے فارغ ہو جاتے تو پیچھے سے یہ نکلتا، کہا کہ دیکھو یہ تم سے لات و عزا کو نکلوانا چاہتا ہے، یہ تم سے لات و عزا کو چھڑانا چاہتا ہے۔ بہت سارے لوگ اگر باپ دادا کے طریقے پر ہو تو کہے یار اس کی بات سے کہ باپ دادا کا طریقہ تھوڑی چھوڑا جاؤ ہے، قرآن اور حدیث کہہ رہا ہے، کہا نہیں ہم اپنے طریقے پہ رہیں گے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ باپ دادا زندگی بھر لات و عزا کی پوجا کرتے رہے اور ان کی بات سے لات و عزا کو ہم چھوڑ دیں گے، یہ لات و عزا کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تمہارا جو تعلق جناتوں کے ساتھ ہے، جو ایگریمنٹ بنا ہوا ہے، اس کے خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ نئی نئی بات لایا ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بدعت کہتا تھا، گمراہی کہتا تھا، اور کہتا تھا وہ کہ بھائی دیکھو ان کی بات سنو بھی مت اور ان کا اتباع بھی مت کرو۔ تو لوگوں نے پوچھا، میں نے وہ فرماتے ربیعہ کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کہا کہ یہ محمد ہے اور یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔
اب سوچیے کہ گھر کا ہی آدمی اگر اگینسٹ جاوے اور ان کے جو مشن کے خلاف ہو تو کیسی گزرے گی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ربیعہ نے کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں تھا، اسلام میں داخل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سوق المجاز کے اندر، بازار میں، مارکیٹ میں جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے. لوگ آپ کے پاس جمع ہوتے اور آپ کے پیچھے ایک آدمی ہوتا جو جس کا چہرہ چمکدار تھا. یہ ابو لہب کے معنی کیا ہے؟ آگ کا باوا، آگ کا باپ. چونکہ اس کا چہرہ ایسا سرخ رہتا تھا، لال لال رہتا تھا جیسے آگ کا انگارہ رہتا ہے، اس لیے اس کو ابو لہب کہا گیا. اور وہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مر کے بھی وہیں جانے والا ہے، جہنم میں، اس لیے اس کا نام ابو لہب رکھا. خیر، تو حضور یہ فرماتے تھے کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کہیں تو کامیاب ہو جائے. تو یہ کہتا تھا پیچھے سے کہ یہ بے دین آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، نعوذ باللہ. جدھر حضور جاتے وہ جاتا. تو پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ان کا چچا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب. اس کو بڑی دشمنی تھی، حضور کو بہت ستایا اس نے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں. ایسے تو کئی بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، لیکن ان میں سے ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، ایک عتبہ اور ایک عتیبہ. ان دونوں کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا حضور کی بیٹیوں کا. اس ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا، عتبہ اور عتیبہ سے، کہ میری رضامندی چاہتے ہو تو اس رشتے سے ہاتھ اٹھا لو. اگر میری رضامندی تم چاہتے ہو تو یہ رشتے کو ختم کرو، ورنہ میں زندگی بھر تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا. تو اس کا بڑا بیٹا جو عتبہ تھا یہ بات سن کر چپ ہو گیا، لیکن جو دوسرا بیٹا تھا عتیبہ وہ اٹھا اور بے حیائی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. وہ نالائق حضور کے چہرے پہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تھوکا اور یہ کہا اس نے کہ یا محمد، میں کافر بالنجم اذا ہوا وباللیل وبالذی دنا فتدلی، یعنی جو جن چیزوں پر آپ ایمان کی بات کرتے ہیں میں اس کا انکار کرتا ہوں. اور کہا کہ آپ کی بیٹی کو میں آپ کو واپس کرتا ہوں، نعوذ باللہ، اس کا طلاق دے حضور کی بیٹی کو. تو سوچیے دین کے خاطر حضور نے جو قربانی دی ہے بہت بڑی بات ہے. یہ کسی آدمی کی بیٹی کے ساتھ جب سلوک ہوتا ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، بڑے صبر کا کام ہوتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ اس کے بڑے فضائل ہیں، لیکن ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق ہوئی. خیر، جب اس نے اتنی حد درمی کی اور نعوذ حضور کے چہرے انور کے اوپر وہ تھوکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابی، اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے. اب یہ عتبہ اپنے باپ کے پاس آیا، اس نے خبر دی. کچھ دن کے بعد یہ شام کی طرف، سیریا کی طرف گیا. اس کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے. ایک منزل کے اوپر اترے تو ان لوگوں کو ایک راہب نے دیکھا. تو اس نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے جہاں آپ لوگ رکے ہو وہ جانوروں کی جگہ ہے، یہاں درندے بہت گھومتے پھرتے ہیں. تو یہ اس نے کہا کہ اے قریش، آج کی رات میری مدد کرو، میری ذرا حفاظت کرو. تو ان لوگوں نے، ابو لہب نے کہا کہ میرے بیٹے پر مجھے خطرہ لگ رہا ہے، اس لیے کہ محمد کی جو بد دعا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے آج. ان لوگوں نے سارے اونٹوں کو جمع کیا اور اونٹوں کے بیچ میں اس کو سلایا. اونٹوں کے بیچ میں پورا گھیر لیا. رات کے وقت شیر آتا ہے اور ان کے بیچ میں گھس کر اس کے سب کو چہروں کو سونگتا ہے اور اس کو پکڑتا ہے، اور پکڑنے کے بعد اس کا قصہ تمام کر دیتا ہے. یہ تو وہ ہلاک ہو گیا اس کا بیٹا. اور ابو لہب بھی ہلاک کیسے ہوا؟ بدر کی جب لڑائی ہو گئی
اور کفار مکہ میں سے 70 آدمی مارے گئے، بڑے بڑے شورما جو ان کے بڑے تھے مارے گئے۔ تو اس وقت ابو سفیان ابھی صحابی نہیں بنے تھے۔ ابو سفیان کے ساتھ رشتہ ہے ابو لہب کا، وہ رشتہ یہ ہے کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی اس کا نام ام جمیل تھا۔ ابن کثیر نے اس کا نام اروا لکھا ہے، لیکن اس کو ام جمیل کہتے تھے۔ یہ ابو سفیان کی بہن ہے، سگی بہن، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی پھوپھی ہے۔ اس نے بھی پورا سپورٹ کیا ابو جہل کو کفر کے اوپر اور سرکشی پر۔ تو جب بدر کی لڑائی ختم ہوئی اور بدر کی لڑائی سے لوگ واپس آئے، ابو سفیان بھی آیا، اس وقت تو آیا ہی کہیں گے، صحابی نہیں بنے تھے تو آیا، لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے جب سے حضور چھوٹے تھے۔ حضور جب چھوٹے تھے تو حضور کے معجزات کو دیکھ کر حضرت عباس اسلام میں داخل ہو گئے تھے، لیکن اظہار نہیں کرتے تھے۔ ان کی بیوی بھی اسلام میں داخل ہو گئی تھی، اور ان کا جو آزاد کیا ہوا غلام تھا ابو رافع، وہ بھی اسلام میں داخل۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے اور گہوارے کے اندر ایسے تو چاند سے کھیلتے تھے، چاند کو ایسے اشارے کرتے تھے، چاند ایسے گھومتا تھا۔ ہاں یہ معجزہ ہے، ارہاس بھی کہہ سکتے ہیں، نبوت کے اعلان سے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت سے وہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ تو اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی نے پوچھا کہ ابو سفیان سے کہ کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ ہم تو گردنیں دیتے گئے، وہ مارتے ہی چلے گئے ہمارے بڑے بڑے ان کے سامنے، اور ایسا دیکھا کہ کب چترے گھوڑوں کے اوپر آسمان سے لوگ اترتے جا رہے تھے۔ تو اس وقت ابو لہب کو بڑا غصہ آیا، اور وہ جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا غلام جو آزاد کیا ہوا تھا اس کے اوپر چڑھ گیا اور مارا ابو لہب نے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ایک لکڑا لیا اور ابو لہب کے سر میں مارا، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوا۔ اس کو ایک بیماری ہو گئی، طاعون جیسی بیماری ہے جس میں پھنسی ہوتی ہے۔ 1 ہفتے تک میں تو وہ ختم ہو گیا، اور ایسا ختم ہوا کہ گھر والوں نے گھر سے باہر نکال لیا، بیٹوں نے بھی اس کو نہیں سنبھالا، یہاں تک کہ حبشی لوگوں کو بلایا، کھڈا کھود کے لکڑی سے دھکا مار کے اس کو پھینک دیا، وہ سڑنے لگا۔ 3 دن تک اس کی لاش کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ ہے دین اور اہل دین، کبھی ان کا کبھی مذاق یا اس کو کبھی ہلکا مت سمجھو۔ دین اور اہل دین، جتنی بھی چیزیں دین سے تعلق رکھتی ہے، قرآن ہے، مسجد ہے، اسی طرح سے یہ کعبہ ہے، یہ ساری چیزیں۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ اس چیچک کی بیماری میں مرا ہوا۔ اس طرح سے ابو جہل تو وہاں قتل کیا گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ بھی ٹوٹ جائے، وہ بھی ہلاک ہو جاوے۔ یہ تبن کا جو لفظ ہے عربی زبان میں تباب کے معنی ہلاک، اس کے کئی معنی علماء نے بتلائے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کے ساتھ شہوت پوری کر لی، اور بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے 60 روزہ کنٹینیو رکھنا پڑے گا۔ ہاں، اور اگر وہ نہ کر سکے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو ایک صحابی نے اس طرح کی غلطی کر دی، تو آ کر کہتے ہیں کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو ایک عمل کے اندر کوتاہی ہوئی، اس میں وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں ہلاک ہو گیا۔ تو یہاں تو ابو لہب کے عقیدے بھی خراب تھے، اعمال بھی خراب تھے، ساری چیزیں، اس کی باتیں بھی خراب تھی، تو پھر اس کی ہلاکت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ بعضوں نے یہ کہا کہ نقصان کا بھی معنی ہے تبہ کے معنی، اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ خواب نامراد ہو جاوے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو اس لیے یہ کہا گیا کہ یہ اپنی قوم کو حضور سے روکتا تھا، اور یوں کہتا تھا کہ یہ تو جادوگر ہے، ان کے پاس مت جاؤ۔ حضور سے ملنے سے پہلے ہی وہ مل لیتا تھا، لیکن کب تک چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک لمٹ رکھی
ہے انیتی نو انت، گجراتی میں کہتے ہیں جو بھی انیتی ہوگی اصول کے خلاف جتنا چلیں گے وہ کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگا ہے، ظلم کی انتہا تو ہوتی ہے۔ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو حضور کا جیسے باپ جیسا تھا، چچا تھا تو باپ کے درجے کا تھا، تو لوگ یہ سوچتے تھے کہ یار یہ تو گھر کا آدمی ہے تو اس کی بات تو مانی جائے گی، تو لوگ جیسے گھر کے کوئی آدمی یہ کہتے کہ دیکھو ہمارا یہ بیٹا ہے زیادہ اس کا بھروسہ مت کرنا، اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے، وہ لیماری کرتا ہے، ایسا کہہ دے تو کوئی بھی اس کے ساتھ سلوک نہیں کرے گا، جو کہیں گے کہ یار گھر کا آدمی کہہ رہا ہے تو یہی ابو لہب اس طرح کی بات کرتا تھا۔ لیکن جب یہ سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب، اور اس نے سنا اس سورت کو تو بڑا غصہ آیا اس کو، اب اس نے زیادہ دشمنی کا اظہار کیا، تو پتا چلا کہ اس کی بات کا اعتبار نہیں، ابو لہب جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ حضور کے بارے میں کوئی اس کی بات بعد میں سنتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بعد میں اس کی جو کوشش تھی وہ سب ناکام ہو گئی، اس کی جو کچھ پلاننگ تھی وہ سب بیکار ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ ید استعمال کیا کہ اس کے ہاتھ ہلاک ہو جائے۔ ہاتھ کیوں کہا؟ بعضوں نے یہ کہا کہ ہاتھ بول کر بھی ذات مراد لی جاتی ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ جو سزا ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے، کہ ہاتھوں کی یعنی تم نے جو کیا تھا وہی، تو کبھی ہاتھ بول کر آدمی کی ذات مراد لیتے، عربی زبان میں اس طرح کا محاورہ ہے۔ اور بعضوں نے تبت کے معنی غلبت کا بھی لیا ہے۔ یہ کیا کرتا تھا، کوئی آتا تھا، بہت سارے لوگ جو پولیٹیشین ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، وہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے، ایسے ہاتھ رکھیں گے اور پھر یہ ہاتھ رکھ کر آپ کے پاس کچھ بلوا لیں گے یا منا لیں گے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ ہاتھ رکھا کیوں ہے، ابو لہب کے طریقے پہ آیا ہے۔ خیر تو یہ بھی یہی کرتا تھا کہ حضور کے خلاف لوگوں کے ایسے ہاتھ رکھ کے پھر اس کو کہتا تھا کہ جاؤ، یہ دونوں ہاتھ استعمال کیا، اس سے قرآن نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو بھائی سوال یہ ہے کہ ہاتھ کا تذکرہ کیوں؟ ایک وجہ میں نے بتلائی، دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ایک پتھر رکھتا تھا، یہ ہمیشہ پتھر رکھتا اور پتھر کے ساتھ جاتا رہتا تھا تاکہ حضور کو وہ پتھر مار دے، اس کا یہ ارادہ ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کا تذکرہ کیا۔ اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ عنہ تاریخ محاربی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مارکیٹ کے اندر، آپ فرما رہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، تو آپ کے پیچھے ایک آدمی پتھر مار رہا ہے، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک، آپ کی ایڑی مبارک زخمی ہو گئی تھی، لہو لہان ہو گئی تھی، اور وہ یہ کہتا جا رہا تھا کہ لا تطیعوہ فإنہ کذاب، ان کی بات مت ماننا، وہ جھوٹا آدمی ہے، نعوذ باللہ۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ ہاتھ اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو، یعنی اس کی دنیا بھی برباد ہو اور اس کی آخرت بھی برباد ہو، اس لیے کہ آدمی ایک ہاتھ سے نفع اٹھاتا ہے، دوسرے ہاتھ سے نقصان کو دور کرتا ہے، اس لیے دونوں چیزیں مراد لی گئی ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف آتی کہ دن میں بھی دعوت کے لیے جاتے تھے بلانے کے لیے، اور شام کو بھی جاتے تھے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے بھی تو بتایا تھا کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہا ہے کہ نبیوں کے طریقے پر چلیے، تو آپ بھی رات اور دن دعوت کا، اس لیے یاد رکھو یہ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو چاہے حضور کے زمانے میں اس طریقے کا نہ رہا ہو، لیکن دین کا کام رہا ہے، دین کا کام رہا ہے، اس سے کام کرتے رہے، اپنے آپ کو بھی چینج کیجیے، اپنے گھر والوں پر بھی محنت کیجیے، دوستوں احباب پر محنت کیجیے، دوسروں پر بھی محنت کیجیے۔ یہ سوچ کر کہ حضور کے زمانے میں کوئی یہ اعتراض کرے کہ حضور کے زمانے میں ایسا نہیں، ارے ایسا نہیں تھا لیکن دعوت تھی، دین کی طرف بلانا تھا، اس لیے سپورٹ کریں گے اس کا، بڑی بات کی طرف بلانا، بری بات سے روکنا، یہ کام تھا حضور کے زمانے میں، تو چلو ٹھیک ہے، وہ پورا نہیں کرتے تو آدھا تو کرتے، اگر وہ برائی نہیں روک سکتے تو کم از کم بھلائی کی طرف تو بلا لیں، اس لیے جو کام کر رہا ہے اس کی قدر ہونی چاہیے۔ خیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح میں جاتے تو وہ جو الٹا سیدھا بول کے بھیجتے تھا، پھر آپ حضور شام کو پھر جاتے تو کیا کہتا کہ کیا تم اپنی معافی کے لیے آئے ہو، معافی مانگنے کے لیے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایسے تشریف لیتے رکھتے بیٹھتے جیسے ایک محتاج آدمی، ضرورت مند آدمی بیٹھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیٹھتے تھے وہاں،
اور اس کو اسلام کی طرف دعوت دیتے. تو وہ کہ آپ فرماتے کہ اگر آپ کو شرم آتی ہے تو ٹھیک ہے، ابھی مت کہیے، بعد میں جواب دے دیجیے. کہتا تھا وہ کہ میں ایمان تو نہیں لاؤں گا جب تک کہ میری بکری کا بچہ نہ کہہ دے کہ تم رسول ہے، وہاں تک میں ایمان میں نہیں داخل ہوں گا. ایک سال کا بکری کا بچہ، اس کو جزیون کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے بچے سے پوچھا کہ من انا و میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اس بکری کی زبان کو چلا دیا حضور کی تعریف کرنے. یہ چیز ابو لہب کے لیے باعث حسد بن گئی اور اس کو غصہ آیا. اس نے اس بکری کے بچے کو دیا، پکڑا اور ایسے توڑ کے پھینک دیا کہ تیرے اندر جادو کا اثر ہو گیا ہے. تیرے اندر جادو کا. ایسا پہلے بھی ہوا تھا کہ ایک بت کو حضور نے بولتے کر دیا، تو پھر وہ بت کو لے کے پھینک آیا کہ تیری پوجا اتنے سال سے کر رہا ہوں اور تو میرے خلاف بول رہا ہے. خیر، تو بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ محمد ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ ابو لہب یہ کہتا تھا کہ محمد جن چیزوں کا وعدہ کر رہا ہے، بہت ساری چیزوں کا وعدہ کر رہا ہے، لیکن یہ تو مرنے کے بعد ملنے والے، ابھی کچھ ہوگا کہ نہیں. تو اس نے کہا میرے ہاتھ میں تو کچھ آیا ہی نہیں ہے. ایسا کرتے ہاتھ جھاڑتا تھا اور کہتا کہ خالی ہاتھ کوئی فائدہ نہیں، تب بلکما، تمہاری ہلاکت ہو. یہ بعضوں نے کہا، شاہ عبد العزیز دہلوی فرماتے کہ انسان میں دو طاقتیں ہوتی ہیں، ایک تھنکنگ پاور، ایک ڈوئنگ پاور، ایک علمی قوت اور ایک عملی. تو اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اس کی دونوں قوتیں بیکار ہو گئی تھی. اس کے دونوں ہاتھ سے اس کا عقیدہ بھی صحیح نہیں تھا اور عمل بھی نہیں صحیح تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب. یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی. علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے کہ مرد ہو یا عورت، اپنا ہو یا بیگانہ، بڑا ہو یا چھوٹا، جو بھی حق کی عداوت پر کمر باندھے گا وہ آخر کار ذلیل ہوگا. جو بھی، چاہے مرد ہو یا عورت، اپنا ہو یا بیگانہ ہو. ابو لہب کون تھا؟ حضور کا چچا تھا، اتنا قریبی رشتہ دار. یہ رشتہ داری بھی بچا نہیں سکی. ہاں، اس لیے جو بھی حق کے مقابلے میں آئے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ذلیل و تباہ و برباد ہوگا. پیغمبر کی رشتہ داری بھی اس کو کام نہیں لگی، آخر وہ ہلاک ہوا. وتب، یہ تبت یدا میں تو بد دعا دی گئی اور وتب میں کہا کہ وہ قبول بھی ہو گئی. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو گیا. تو پہلے بد دعا تھی اور دوسرے کے اندر خبر دے دی گئی کہ بھائی ہو گیا وہ. اور بعضوں نے کہا کہ دونوں میں خبر دی گئی کہ اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جاوے، یعنی اس کا عمل بھی ہلاک، اس کی ذات بھی ہلاک. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی کنیت استعمال کرنا یہ تو عزت کی بات ہوتی ہے، تو ابو لہب، اس کا نام ابو لہب کیوں رکھا؟ تو اس کا کوئی لہب بیٹا نہیں تھا. اب کے معنی باپ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہتے ہیں. کسی کا نام ابو عاظم رکھ دیا یا ابو حفصہ رکھ دیا تو بیٹے کا یا بیٹی کے نام کی طرف اب لگا دیتے ہیں تو اس سے کنیت بنتی ہے. جس کا کوئی بیٹا لہب نام کا نہیں تھا لیکن اس کا انجام بتایا گیا کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے، اس لیے اس کا نام ہی ابو لہب کہہ دیا. تو یہ تو عزت کا نام ابو لہب، تو کنیت تو عزت کی چیز ہوتی ہے، تو پھر اس کا کنیت کیوں بیان کی؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو اس کا نام رکھا ہے وہ تعظیم کے لیے نہیں رکھا ہے، بلکہ اس کا اصلی نام تو عبد العزیٰ تھا، لیکن اس کی جہنم ہونے کی طرف اشارہ کرنا ہے. اور ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ یہ اس کا جو ایک حصہ ہے وہ چمکتا تھا، لال لال رہتا تھا آگ کی طرح. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے مال نے اور اس نے جو کچھ کمایا تھا اس نے اس کو کوئی نفع نہیں پہنچایا. سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہے اور آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، اور یہ ابو لہب آپ کا چچا ہے،
تو اتنی زیادہ بھاری بد دعا دے دی آپ نے، اتنی زیادہ بھاری بد دعا۔ حالانکہ دیکھو نوح علیہ السلام نے بھی تو، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ کافر تھا، وہ دریا میں پانی میں ڈوب رہا تھا، بتایا کہ بیٹا آجا ایمان لیا، ایمان لیا، تو کہا نہیں میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے درخواست کی کہ یا اللہ وہ تو میرا بیٹا ہے، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، تو تیرا وعدہ سچ ہے کہ میرے گھر والے بچ جائیں گے تو وہ کیسے نہیں بچا۔ ایسے ہی اور بھی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد سے کتنی شفقت سے بات کی، یا ابتی یا ابتی، یہ میرے پیارے ابا جان، یہ میرے پہ، تو اتنے شفقت کے کلمات یہ لوگ کہہ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کیوں کی؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقولا لہ قولا لینا، اس سے تم نرمی سے بات کرنا۔ اب دیکھیے نبیوں کو اللہ تعالیٰ زمانے کے ظالم کے ساتھ بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، شاید کہ کچھ سمجھ جائے۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات کیوں کہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں وہ لوگوں کو حضور سے روکتا تھا، دعوت کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھا، اور دوسری بات کہ وہ حضور کو پاگل کہتا تھا، اور لوگ اس کی بات کو مانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ حالانکہ یہ تو باپ کے درجے کا تھا، اس کو تو اور زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے تھا، اس وجہ سے یہاں پر ذرا سختی کی گئی۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ نرمی کرتے تو اپنے چچا کے ساتھ کرتے، دین کے معاملے میں حضور کسی کے ساتھ نرمی نہیں، حضور نے جہاں کہیں دیکھا دین کے خلاف فوراً ایکشن لیا ہے، جہاں دین کے خلاف دیکھا ہے۔ ہم لوگ تو چلا لیتے، ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے کہ چل لیتے۔ باقی بات تو یہی ہے، مداہنت دین میں نہیں چلے گی۔ مداہنت کے معنی ہے چشم پوشی کر لینا، ارے چل لینے یار چل لینے، نہیں۔ شریعت کے خلاف ہو تو پہلے تو اپنے آپ کو شروع کرو، غلط ہے وہ غلط ہے، میں کروں یا آپ کریں۔ ہاں کہنے کا انداز بھی بدلیے کہ بھائی تنہائی میں لے جائیے، سب کے سامنے نہ کہیں، اس طرح سے کیا جائے، لیکن غلط کو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اگر ہوتا تو حضور اپنے چچا کو چلا لیتے۔ اب یہ صورت اگر نعوذ باللہ سے حضور کے تو چچا کے بارے میں ہے، زندگی میں قیامت تک جو بھی پڑھے گا تو حضور کے چچا کو تو بد دعائی لگے گی، کو بھی پڑھے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے معاملے میں چچا کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ نہیں کیا۔ چچا کو شفقت کرنی چاہیے تھی، جب انہوں نے ہی عداوت کر لی تو پھر ظاہری بات ہے دین کے معاملے میں حضور کے نزدیک کوئی چیز نہیں تھی۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ کلیہ، اس کے بعد 3 صورتیں کل والی آ رہی ہیں، قل ھو اللہ، قل بالفلق، قل بالناس۔ اس سے اوپر ایک سورت چھوڑ کے کلیہ اور کافر کل والی سورت تھی۔ تبت یدا میں کل نہیں آیا کہ کل تبت یدا ابی لہب، کیا آپ کہہ دو، ایسا کیوں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے راضی نے لکھا کہ یہ چچا کی رشتہ داری کا معاملہ یہاں تعظیم کا تقاضا کر رہا تھا، اس لیے کل نہیں فرمایا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ کا کلام کے دیکھے تبت، یہ تو اللہ کا کلام ہے، مجھے کہا نہیں گیا کہ تو کہو، یہ تو اللہ نے اتار ہی دیا ہے تاکہ وہ تعظیم کے خلاف بات نہ ہو جائے۔ ہاں سورہ کافرون میں کفار نے تانا دیا تھا اللہ کی ذات پر، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نبی تم جواب دو، قل یا ایھا الکافرون، وہاں یہ کہا گیا۔ اور جب آپ کو گالی دی گئی کہ تبا لک، آپ کی ہلاکت، نعوذ باللہ یہ کہا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب۔ جب کبھی کوئی آدمی کسی کے ساتھ غلط ہوتا ہے اور وہ چپ ہو جاتا ہے تو خدا جواب دیتا ہے، اگر آپ جواب دینے لگو گے تو پھر خدا جواب دینا بند کرتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک آدمی بد اخلاقی سے پیش آ رہا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خاموش ہے اور حضور مسکراتے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ صدیق اکبر نے ایک جواب دے دیا، حضور نے چہرہ پھیر دیا۔ پوچھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ حضور وہ مجھے اتنا بولا آپ کچھ نہیں بولے؟ کہا کہ ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے تھا جو آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن جب معاملہ آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو فرشتہ کہتا ہے تو اپنی مت لو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ خاموشی بہت بہتر جواب ہوتا ہے۔ جب آدمی خاموش ہو جائے سمجھ لو کہ اس نے اوپر چھوڑا ہے۔
خیر، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کو نفع نہیں پہنچایا اس کے مال نے اور جو کچھ اس نے کمایا تھا، جو کچھ عزت کمائی تھی اس نے، یا جو کچھ مال بٹورا تھا اس نے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قوم کو ایمان کی طرف دعوت دیتے تھے تو ابو لہب کیا کہتا تھا کہ اگر میرے بھتیجے کی بات سچی ہے تو پھر میں اپنے آپ کو قیامت کے دن بچا لوں گا، میرے پاس بہت مال پڑا ہے اور میرے پاس میری اولاد بھی بہت ہے، اپنے مال کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اس کو نفع نہیں دیا اور اس نے جو کچھ کمایا تھا، اب کمایا کیا تھا؟ عزت بھی کماتا ہے آدمی۔ یہ ما اغنا جو لفظ ماں ہے، اس کی تفسیر میں علماء نے دو قول لکھے، یا تو کوشچن ہو رہا ہے کیا نفع پہنچایا اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے، کیا نفع پہنچایا؟ یعنی کچھ نہیں پہنچایا۔ اور ایک تو ماں کے معنی نیگیٹو معنی کہ اس کے مال اور اس کی کمائی نے اس کو نفع نہیں پہنچایا۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ جو کچھ سرمایہ تھا، اس کے پاس پیسہ تھا، یا جو کچھ بھی اس نے نفع کمایا تھا وہ چیز اس کو کام نہیں لگی، یا یہ جو مال ہے اس سے مراد جانور ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی اونٹ تھے یا اور گھوڑے تھے، یہ ساری چیزیں، بہت زیادہ مالدار تھا وہ آدمی، کہا کہ اس نے اس کو کوئی نفع نہیں دیا۔ اتنی بات تو میرے بھائیو یاد رکھو کہ مال یا دولت جو کچھ بھی کاغذ ہے، کب تک سانس ہے وہاں تک چانس ہے کہ استعمال کر لے، سانس ختم چانس ختم، سیدھی بات ہے۔ اس لیے آدمی اس پر نہ کر رہا ہے۔ ہاں، اللہ اگر تمہیں توفیق دے رہا ہے اس کے صحیح راستے پر خرچ کرنے کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ خوش ہونے کی چیز ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی چیز ہے۔ ورنہ قارون کے پاس بھی بہت پیسہ تھا، کیا کام لگا اس کو زمین کے اندر دھسنے سے نہیں روک سکا اس کا مال۔ تو ابو لہب کو بھی اس کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کمائی جو اس نے کمائی تھی اس سے مراد اس کی اولاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اطیب ما یاکل الرجل من کسبی، سب سے بہترین روزی جو آدمی کما کر کھاتا ہے وہ کیا ہے؟ اپنی کمائی، اور اولاد بھی اپنی کمائی ہے۔ انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو اس سے مراد اولاد اس کو کام نہیں لگی۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی جو بدعملی تھی، جو مکاری کرتا تھا حضور کے ساتھ دشمنی کے اندر، وہ اس کو کام نہیں لگا۔ اور بعضوں نے جیسے قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ جو سوچتا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں اس سے مجھے فائدہ ہوگا، اس کا گمان تھا، وہ اس کو کام نہیں لگا۔ بعضوں نے یہ بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کے لیے اس نے جو کچھ بھی کیا، عداوت کے اندر وہ غالب آنا چاہتا تھا لیکن اس کو غلبہ نہیں ملا اور ناکام رہا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ دیکھو ابو لہب کی باری آئی نے تو کمائی اس کی طرف گئی کہ اس نے جو کمایا تھا۔ معلوم ہوا کہ کمانے کا کام مردوں کا ہے، کمانے کا کام مردوں کا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ عورتیں کمائیں نہیں، لیکن اصلی ذمہ داری مردوں کی ہے۔ لہذا جو لوگ شادی سے پہلے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کرے گی، میں اپنے بیان میں خاص طور پر کہتا ہوں کہ شادی سے پہلے جب جاتے ہیں فجی یا کہیں انڈیا تو پوچھتے ہیں کہ تم کام کرو گی؟ ارے بھائی دوسرے کام کا کیوں پوچھتا ہے؟ کام تو تجھے کرنا ہے، اس کا کام تو گھر کا ہے۔ دیکھو آگے چل کے بات آ رہی ہے، ابو لہب کی بیوی کا کام کیا تھا؟ ایندھن جمع کرنا، گھریلو کام کرنا، وہ عورت کا کام ہے۔ لیکن یہاں تو شادی سے پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں کیونکہ وہ جو مورگیج ہے اس کو اتارنا ہے، تو کہا دونوں کمائیں گے تو کچھ کام چلے گا۔ بات تو کڑوی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے مفسر ہیں جنہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ مال اور کمائی یہ مرد کی طرف منسوب ہوئی۔ معلوم ہوا کہ کمانا اور یہ سب کرنا، روٹی کپڑا اور مکان، یہ ساری ذمہ داری مرد کی ہے۔ ہاں، مرد تو ایسا ہونا چاہیے کہ بھائی نہیں، تمہیں کمانا نہیں ہے، تمہیں صرف ہمیں خوش رکھنا ہے، بس میرا کام کمانا ہے، کمائی تو ہم کہیں محنت کر کے مزدوری کر کے دے لے آئیں گے، لیکن آپ کو بس ہمیں خوش کرنا ہے۔ اگر یہ چیز اگر مردوں میں بھی پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ عورتیں بھی خوش ہو جائے گی کہ چلو۔ اب ہم تو کیا کرتے ہیں کہ ان کو وہ خرچہ دینا ہے وہ بھی نہ دے، اور کہا کہ میں تو کہاں مروں، میں کیا کروں، یہ کروں، تو پھر وہ بھی بیچاری کیا سوچے گی کہ چلو میں بھی کچھ کرتی ہوں تو میرا بھی ہاتھ کچھ کھلا رہے گا، میرے پاس بھی پیسہ آئے گا۔ خیر،
تو سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے ابو لہب کا، آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ جلے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اور دنیا کا حال بتلا دیا، اب آخرت کا حال بتلا رہے ہیں۔ ان آیتوں میں دیکھو، ان آیتوں میں تین قسم کی غیبی خبریں آ رہی ہیں، غیبی خبریں۔ یہ تو ابو لہب کی زندگی میں ہی تو یہ صورت اتری ہے۔ سب سے پہلی یہ خبر دی کہ یہ ہلاک ہوگا، یہ نقصان اٹھائے گا، تو یہ تو ہوا، حضور کی زندگی میں دیکھا ابو لہب اس طرح سے مرا۔ اور دوسرا کہ اس کے مال اور اس کی اولاد نے اس کو نفع نہیں دیا، وہ بھی اسی طرح سے ہوا۔ جیسے میں نے کہا کہ ابو رافع جو تھے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے آزاد کردہ غلام، انہوں نے بتایا تھا کہ اس طرح سے ہوا کہ ابو سفیان آیا اور بدر کے لڑکوں نے اس کو چھویا تک نہیں، جب وہ مر گیا تو اتنا سڑ گیا تھا کہ اس کو لکڑے کے ذریعے حبشی لوگوں کو بلایا، کھڈا کھدوایا اور اس کو لکڑی کے دھکے کے ذریعے اس کھڈے میں پھینکا اور اس پر ٹوپ دیا پتھروں کے ذریعے۔ یہ ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ اولاد کام نہیں لگی اس کو۔ یہ ہے سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ وہ جہنم والوں میں سے ہوگا، اس لیے کہ کفر پر مرا تھا، وہ کفر پر مرا۔ تو یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتلا دی۔ آگے بتلایا کہ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، اس کی بیوی کے پاس ایک ہار تھا، بہت ہی مہنگا ہار تھا۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مہنگا ہار رکھتی تھی اور یہ کہا کرتی تھی کہ محمد کی دشمنی میں یہ پورا میں خرچ کر دوں گی، میں پورا خرچ کر دوں گی، یہ کہا کرتی تھی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کے اندر بھی وہ ہار ہی کا عذاب بتایا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، جیسے میں نے نام بتایا کہ اس کا نام عروہ تھا، ام جمیل کہتے تھے، ابو سفیان کی بہن تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں قریش کے سرداروں کی بیٹی ہوں۔ اس زمانے کے اندر نام پہ مرتے تھے لوگ، ہاں نام پہ مرتے تھے، حج کے بعد جمع ہو جاتے اور شعر شاعری کرتے تھے، اپنے خاندان کی بڑائیاں ہانکتے تھے وہ لوگ۔ لیکن کیا ہوا، بدر کے اندر سب کی ہوا نکل گئی۔ ہاں خیر، تو اس کا کام یہ تھا کہ اتنے بڑے خاندان کی، عزت والے خاندان کی بیوی ہوتے ہوئے اور خاندان کی بیٹی ہوتے ہوئے وہ جنگل میں جاتی تھی اور کانٹے دار درختوں کو جمع کرتی تھی۔ فقط اس کا مقصد یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے تو ان کے جانے کے راستے کے اوپر اور ایمان والوں کے راستے کے اندر بچھاؤں گے تاکہ ان کے پاؤں میں لگے۔ یہ اس کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی کہا حمالۃ الحطب، بھائی ابو لہب کی بیوی بھی جائے گی جہنم میں۔ وہ کون ہے؟ جو ایندھن کو جمع کرتی ہے۔ تو ایندھن کو جمع کرنے کا صفت کیوں بتلائی؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ابو لہب کی 3 بیویاں تھیں، اور بھی بیویاں تھیں، لیکن یہ بیوی خاص اس کا یہ دھندا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا صفت بتلائی کہ اس کا کام یہ ہے، وہ ایندھن کو جمع کر کے اٹھاتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ حمالۃ الحطب کے معنی چگل خوری کرنے والے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کرانے کی جو عادت ہوتی ہے، چگل خوری جس کو کہتے ہیں، اس کا یہ دھندا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ لفظ استعمال کیا۔ اور بھی تفسیریں لکھی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آڑ دلاتی تھی، فقر کے کہ تمہارے پاس ہے کیا؟ دیکھو بات یہی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے دیکھنے جاؤ کہ ہمارے کپڑے بیچنے جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن دل ہم ایسا رکھتے ہیں کہ وہ جو لاکھوں میں بھی نہیں مل سکتا۔ تو اصل تو اللہ والوں کا جو دل ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ مال و دولت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ مقدر کے مطابق دیتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ خرچ کرنے کی طاقت ہر ایک کو اللہ نہیں دیتا ہے۔ اس لیے سوچو کہ مال اچھا بھی ہے، برا بھی ہے۔ اگر گنجا صاحب بن کے آیا قیامت کے دن تو بہت بری چیز ہے۔ آدمی روک کے رکھے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کے حقوق ادا نہ کرے تو بہت بڑی مصیبت بھی ہے، اور اس کو صحیح ڈھنگ سے آدمی استعمال کرے، خرچ کرتا رہے تو بڑی نعمت ہے۔ خیر، تو یہ چگل خور چگلی کرتی تھی، اور چگل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنۃ قطات، حدیث میں آیا چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 اعمال ایسے ہیں
کہ انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ 3 برے اعمال ایسے انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، بلکہ یوں کہو کہ روزے کو بھی برباد کر دیتے ہیں اور وضو کو بھی برباد کر دیتے ہیں، غیبت کرنا۔ نمبر 2، چغل خوری کرنا۔ نمبر 3، جھوٹ بولنا۔ بعض لوگ جھوٹ بہت آسانی سے بولتے ہیں، بہت آسانی سے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا۔ لیکن آج کا سکہ رائج الوقت جو ہے وہ جھوٹ ہے، زبان پہ فٹ فٹ بول لیتے ہیں۔ اللہ کو جب کیوں نہیں بولے گا جھوٹ؟ اس لیے کہ ایمان تو دل میں رہتا ہے، اور جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ جو مطابق واقعہ بات ہو، مخالف واقعہ بات بیان کرنا، جو ہے وہ ریئل نہیں، اس کے ان سے الٹا کہنا۔ تو دل میں جو ہے وہ تو اللہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا جو کام ہے وہ ایسا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل میں ایمان ہے اور باہر اس طرح کی بات؟ کہ یہ 3 اعمال ایسے ہیں۔ تو چغل خوری بہت ہی بری چیز ہے، یہاں تک کہ بعض علماء کرام نے لکھا کہ دیکھو، حضرت عطا بن صائب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر کیا جس میں شابی کے سامنے آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر خون بہانے والا اور چغل خوری کرنے والا اور وہ تاجر جو سودی کاروبار کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ عطا کہتے ہیں میں نے اس حدیث کا ذکر شابی سے بطور تعجب کی کیا کہ چغل خور کو اتنا بھاری سزا کیوں دے رہے؟ تو کہا کہ چغل خوری کبھی کبھی قتل کا باعث ہو جاتی ہے، اور چغل خوری سود خوری کے لیے بھی وہاں مال لوٹنے کے اوپر بھی نوبت آ جاتی ہے، اس لیے چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے۔ تو وہ عورت جو ابو لہب کی بیوی ہے وہ بھی جہنم میں داخل ہوگی، حمالۃ الحطب، اس کا کام کیا ہے؟ وہ ایندھن کو جمع کرنے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد۔ بہت سارے لوگ ہیں، ایک بات بتاؤں، دلیل جو ہوتی ہے دلیل مضبوط ہو تو اچھا ہوتا ہے، باقی الٹی سیدھی دلیل کو بھی لوگ دلیل سمجھ لیتے ہیں۔ اس کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، یہ کوئی حدیث نہیں، یاد رکھ لینا، ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک آدمی نے اپنی ماں کو گھر سے نکال لیا، ایک آدمی نے اپنی ماں کو گھر سے نکال، تیرا کچھ حصہ نہیں گھر میں، چل یہ میرا ہے۔ تو کوئی مولانا ہوں گے چلتے پھرتے، وہ ماں اس کے پاس گئے اور ماں نے کہا کہ بیٹا کچھ قرآن میں کتاب میں دیکھو، کچھ ہمارا حصہ کہ نہیں؟ کیوں نہیں، آپ کا تو سب کچھ ہے، سب کچھ آپ کو ملے گا۔ کہاں ہے قرآن میں ماں اغنا مالو، ماں کا سب، ماں کا سب دیکھو۔ تو بیٹے کے پاس جب ماں گئی، ماں نے کہا کہ بیٹے تجھے کیا پتا ہے، سب میرا ہے۔ آپ کو مولانا مولوی نے کہا میں جاتا ہوں۔ وہ گیا، کہا تو نے یہ بات کہی کہ پورا ماں کا ہے؟ اس نے کہا اچھا ماں کا کتنا ہے بتاؤ؟ کتنا؟ ماں کا تو صرف اغنا ہے، ماں اغنا، ماں کا۔ اب لوگ اس کو دلیل سمجھ لیں کہ دیکھو یار وہ بے وقوفوں، ذرا سوچو، قرآن کا کوئی بھی آپ کو سامنے کوئی بات کہتے ہیں، میں مجھے آیت بتلا دیں یہ کون سے سپارے میں ہے اور کون سے آیت ہے، ٹرانسلیشن دیکھیے، اس کا ترجمہ دیکھیے، بھائی یہ بات ہے۔ اب آج کل ہے نا یوٹیوب کا زمانہ ہے، الٹی پھلٹی دلیلیں لوگ ٹھوکتے جا رہے ہیں۔ اس لیے بات یہ، کوئی بھی بات آپ کے سامنے مسئلہ لاؤ، آپ پہلے پوچھیے قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں ہے کہ نہیں، اور اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، اس کی تحقیق کیجیے۔ بلا تحقیق آج کے زمانے کے اندر بہت کچھ رسم و یابس ایسا چلا کہ آدمی کو شک ہونے لگا کہ بھئی ہم صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اور الحمدللہ قرآن اور حدیث بہت صاف ستھرا ہے۔ تو اب دیکھو اس کو کوئی دلیل سمجھنے کا ماں کا تو سب، ماں کا سب ہے، حالانکہ ماں کا سب، ماں یہاں موصولہ ہے، وچ کے معنی میں ہے، فی جیدہا حبل من مسد۔ اب کوئی یوں کہے دیکھو قرآن میں فی جی بھی آیا، کوئی یہ کہہ دے کہ فی جی قرآن میں آیا، ارے بھائی فی جی دیا، جید الگ چیز ہے، فی الگ چیز ہے۔ وہ حجی عیسیٰ کو دن ملے تو کہا کہ ہمارے استاد تھے تو وہ ہنساتے تھے ہم کو کہ دیکھو فی جی کتنی برکت والی جگہ ہے، دیکھو قرآن میں بھی فی جی آیا ہے، فی جی دیا۔ تو اس عورت کو کہا کہ اس کے گردن کے اندر مضبوط رسی ہے، اصل میں وہ ایندھن جمع کرنے جاتی تو رسی گلے میں لٹکا کر اس طرح سے لاتی تھی اور کانٹے بچھاتی تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جہنم میں بھی اس کا یہی عذاب ہوگا کہ رسی سے اس کو اٹھایا جائے گا، پھینکا جائے گا، اڑایا جائے گا، پھینکا جائے گا۔ اور بعض علماء کرام نے جیسے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ صدیق، یہ جب یہ آیت نازل، یہ سورت نازل ہوئی تبت یدا،
تو یہ جمیل ابو لہب کی بیوی گئی، اس کے پاس ہاتھ میں پتھر تھا اور بہت غصے میں تھی. اس نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جا کے کہا کہ اچھا تمہارے ساتھی نے میری برائی کی ہے. میری ہیجو اصل میں شعر شاعری میں کسی کی برائی کرنے کو کہتے ہیں، شاعری میں کسی کی برائی کرے اس کو ہیجو کہتے ہیں. تو کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارا ساتھی ہماری برائی، حالانکہ حضور وہیں پہ تشریف فرما تھے. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور سے عرض بھی کیا کہ ان کو آپ ہٹ جائیے. کہا نہیں، مجھے نہیں دیکھ سکے گی. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا، حضور کے کچھ آیتیں پڑھی. اور آپ لوگوں کو بھی بتلا دوں کہ ایسے کبھی پولیس آ جائے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیتیں ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ پردہ کر دیتے ہیں. اسی لیے حضور جب ہجرت کر کے نکلے تھے تو آپ نے یہی بتی کے اندر یہی آیت پڑھ کے پھوکا، صاحب سو گئے اور حضور نکل گئے. خیر، تو آپ کے پاس وہ آئی اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھی نے ایسا کیا ہے، اور اس نے کچھ اشعار بھی کہے حضور کے بارے میں الٹے سیدھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا تھا کہ وہ آ رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو مجھے کچھ نہیں کر سکے گی. تو جب اس نے یہ کہا کہ آپ کا ساتھی برائی کرتا، نہیں بالکل. اور وہ صدیق اکبر نے یہ جھوٹ نہیں کہا، اس لیے کہ قرآن تو سب سچ بولتا ہے. تو قرآن نے جو کہا ہے وہ سچ ہی کہا ہے، تو برائی کہاں ہوئی؟ وہ تو ریالٹی قرآن نے کہی کہ ہجو کہاں ہوئی. تو اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے میں قریش کے سردار کی بیٹی ہوں اور میں اس طرح سے ہوں. اب یہ جا رہی تھی اپنے چادر کے اندر، ایسی پھنس گئی کہ اس کا گلا گھٹ گیا اور اسی میں وہ مر گئی. اس طرح سے اس کی موت آئی. جمیل کی اللہ تعالیٰ فرماتے فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے کے اندر ایک مضبوط رسی تھی، رہتی تھی، یا قیامت کے اندر جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اسی طرح سے رہے گی. اور اس کو اب یہ جو رسی ہے کتنی لمبی ہوگی، بعضوں نے کہا ہے کہ 70 ذراع اتنی لمبی. حضرت عروہ بن زبیر فرماتے کہ وہ 70 ذراع کے برابر. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جہنم کا اس کو ہار پہنایا جائے گا جو 70 ذراع بڑا ہوگا. اور یہ جو رسی تھی، یا تو بعض علماء فرماتے ہیں کھجور کی جو پتی ہوتی ہے اس کی تھی. بعضوں نے کہا کہ کھجور کی چھال جو ہوتی ہے اس کی بنی تھی. بعضوں نے کہا کہ لوہے کی جو تار ہوتے اس کی تھی. لیکن وہ اس طرح سے، اور جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح کا عذاب دے گا. چونکہ دنیا کے اندر اپنے شوہر کے کفر اور حضور کی دشمنی میں اس نے پورا سپورٹ کیا تھا، تو جہنم میں بھی وہ یہی کام کرے گی کہ رسیاں لا وہ ایندھن لا کے جہنم میں ڈالے گی اور جہنم کو بھڑکائے گی اور اس کے شوہر کے اوپر زیادہ آگ اور تپش کا باعث بنے گی. تو دنیا میں جیسے شوہر کو گمراہی کا ذریعہ بنی، آخرت میں بھی وہ عذاب کا ذریعہ بنے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ.